الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے. دوسرا عشرہ بھی گزرنے کو ہے. صرف 11 یا 12 روزے باقی رہ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے اوپر جو وعدہ فرمایا ہے اور روزے داروں کے لیے اللہ نے جو خوشخبری دی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارے روزوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی وہی بدلہ عنایت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ روزے کا ثواب کتنا ہے، نماز کا ثواب کتنا ہے، حج کا ثواب کتنا ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. اسلام کی ہر نیکی کا ثواب اللہ نے دنیا میں ہی واضح کر دیا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا اللہ نے اس دنیا میں اسے واضح نہیں کیا.
اس کا ثواب کتنا ملے گا اللہ نے اس دنیا میں نہیں بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اپنی شایان شان اس کا بدلہ دوں گا، یعنی کل قیامت کے دن ہی روزے کا ثواب واضح کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن روزے کا ثواب واضح فرمائیں گے تو بندے، روزے دار بندے خوش ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے، یہ چھوٹی خوشی ہے، اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت ہوگی، اور یہ بڑی خوشی ہوگی۔ جب اللہ سے ملاقات ہوگی کل قیامت کے دن روز محشر میں، اور اللہ تبارک و تعالی روزے کا ثواب آؤٹ کریں گے، وہاں روزے کا ثواب بتایا جائے گا تو روزے دار خوش ہو جائیں گے اس ثواب کو دیکھ کر۔ وہ ثواب اتنی بڑی مقدار میں ہوگا، وہ ثواب ایسی شکل میں ہوگا، وہ ثواب ایسی کیفیت میں ہوگا کہ اس کو اس دنیا میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا، ہماری سمجھ سے بالا تر تھا وہ ثواب۔ اللہ جو روزے کا بدلہ عنایت فرمائیں گے، اس بدلے کو ہماری سمجھ اپنے اندر سما نہیں سکتی تھی، ہم اپنی کم سمجھ سے اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے بدلے کو مخفی رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ سے روزے داروں کو روزے کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور جنت کے 8 دروازے، اللہ نے جہنم کے 7 دروازے رکھے ہیں اور جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم چھوٹی ہے اور جنت بڑی ہے۔ جس کے دروازے زیادہ ہوتے ہیں یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جگہ بڑی ہے، جس کے دروازے کم ہوتے ہیں وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جگہ، یہ مکان چھوٹا ہے۔ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں۔ یہ اللہ نے کرم کیا ہے اپنے بندوں پر کہ جہنم چھوٹی بنائی ہے اور جنت بڑی بنائی ہے، اور یہ کرم اس لیے کیا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے جس دن اس دنیا کو پیدا کیا تھا اسی دن اپنے اوپر اللہ نے رحمت کو اور مہربانی کو فرض کر لیا تھا، واجب کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ لکھ دیا تھا کہ غلبت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، یعنی میں اپنے بندوں کے اوپر رحم زیادہ کروں گا، میں اپنے بندوں کے اوپر غضب کا مظاہرہ زیادہ نہیں کروں گا۔ جہنم اللہ تبارک و تعالی کی غضب کا مظہر ہے، اور جنت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مظہر ہے۔ اس لیے جہنم کے صرف 7 دروازے ہیں اور جنت کے اللہ تبارک و تعالی نے 8 دروازے رکھے ہیں۔ ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص ہے روزے داروں کے لیے۔ جنت کے جو بہت بڑی جنت ہے، جو ادنا سے ادنا جنتی ہوگا، مسلمانوں میں سے جو ادنا سے ادنا جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ اس دنیا سے 100 گز کا پلاٹ نہیں ملے گا، یا 100 گز کے پلاٹ پہ ہی سارا کام ہو رہا ہے، 100 گز کا پلاٹ ہے، 150 گز کا، زیادہ سے زیادہ 200 گز کے پلاٹ میں ہم نے گھر بنا لیا۔
لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں گھر دیں گے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو رہنے کے لیے ہمیں ٹھکانہ دیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ادنا سے ادنا جو جنتی ہوگا، جس کو ہم ادنا جنتی کہہ سکتے ہیں، جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، اسے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کہاں ہوگی، یہ دنیا ہی بہت بڑی ہے، اب اس دنیا سے دوگنی بڑی دنیا، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو 10 گنی بڑی جنت، یہ اسپیس کہاں ہوگا، اتنی جگہ کہاں ہوگی۔ ہماری حالت ابھی اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ہماری حالت ماں کے پیٹ میں ہوتی۔ جب ہم اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، پیٹ میں ہوتے ہیں، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو وومب ہے، ماں کی بچے دانی ہے، بس یہی میری دنیا ہے، بہت بڑی ہے، اس میں وہ کھیلتا بھی ہے، ٹہلتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، اس کے اندر وہ جھولتا بھی ہے، ناچتا بھی ہے، تو وہ اس کو اپنی دنیا سمجھتا ہے۔ پھر جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی ہے، ماں کے پیٹ سے 10 گنی بڑی نہیں، پتہ نہیں کیا گنا بڑی دنیا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک پیٹ ہے۔ اب ہم آخرت میں جب جائیں گے تو اس کا دروازہ قبر ہے، پہلے قبر میں داخل ہونا ہوگا، اس کے بعد آخرت ہمارے سامنے کھل کے آئے گی، تو آخرت پتہ چلے گی کہ آخرت کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اور اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ ریان، اللہ نے وہ دروازہ خاص کیا ہے روزے داروں کے لیے، صرف روزے دار ان دروازوں سے جائیں گے جو پابندی سے روزہ رکھتے ہوں گے، جو روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ روزہ رکھتے ہوں گے، جو محنت اور مشقت کے باوجود، گرمی کی شدت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے روزہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان تمام بندوں کو باب الریان سے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جتنے روزے گزر گئے ہیں ان کو اللہ قبول کر لے، اور روزوں پر اللہ نے جو جس بدلے کا وعدہ کیا ہے وہ بدلہ ہمیں عنایت فرمائے، اور باب الریان سے جنت میں داخلہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ عشرہ ختم ہونے کو ہے، اس عشرے کے بعد تیسرا عشرہ آنے والا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اپنے بہت سے بندوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ جن بندوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی سے اگر اس آخری عشرے میں ہم صحیح سے رجوع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی سے اگر ہم مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہمیں آزاد فرمائیں گے۔ یہ جہنم انتہائی سخت ہے۔ اللہ نے جو جہنم تیار کی ہے وہ اپنے باغی بندوں کے لیے تیار کی ہے، کافروں کے لیے تیار کی ہے، مشرکین کے لیے تیار کی ہے، منافقین کے لیے تیار کی ہے، فساق اور فجار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اور گنہگاروں کے لیے یہ جہنم تیار کی۔ جہنم کتنی خطرناک ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سے حضرت میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے، اس دن سے انہوں نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ حضرت میکائیل نے، حالانکہ ان کو جہنم میں نہیں جانا ہے، جتنے فرشتے ہیں کوئی فرشتہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ نافرمان نہیں ہوتا۔
کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تمام فرشتے جنت میں جائیں گے۔ لیکن حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا اس دن سے انہوں نے مسکرانا چھوڑ دیا، جہنم کی دہشت کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس میں جو تکلیف دہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان عذابوں کے مشاہدے کے بعد حضرت میکائیل کے چہرے سے مسکراہٹ اڑ گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک دھڑام سے کوئی آواز آئی، اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ آواز کاہے کی تھی؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جہنم میں آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر ڈالا گیا تھا، وہ پتھر آج 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا۔ کتنی ہی اونچی بلڈنگ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اونچا ٹاور کیوں نہ ہو، برج خلیفہ سے ہی آپ کوئی پتھر ڈالیں، منٹوں میں سیکنڈوں میں وہ نیچے آ جائے گا، زمین پہ آ جائے گا۔ جہنم اتنی گہری ہے کہ 70 سال پہلے ایک پتھر ڈالا گیا اور وہ پتھر 70 سال تک جہنم میں گرتا رہا، گرتا رہا، گرتا رہا۔ 70 سال پورے ہونے کے بعد وہ جہنم کی تہ میں پہنچا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوقد علی نار جہنم 1000 عام حتی احمرت و1000 عام حتی ابیضت و1000 عام حتی اسودت والنار كلها سواد مظلمۃ لا يطفئ لهبها، کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک دہکایا، یہاں تک کہ اس کی آگ بالکل لال ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک اس کو دہکایا، یہاں تک کہ اس کی آگ بالکل سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ اس کی آگ بالکل کالی ہو گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی چنگاریاں بجھتی نہیں ہیں۔ جہنم کی آگ ہماری دنیا کی آگ کی طرح لال نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ شدت کی وجہ سے، اپنی سختی کی وجہ سے بالکل کالی ہو چکی ہے۔ اس کے انگارے بھی بالکل کالے کالے ہیں اس کے انگارے۔ جہنم کی آگ کے انگارے کتنے بڑے بڑے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم اپنا شرر، اپنے انگارے پھینکتی ہے، اور وہ انگارے یہ جانور کے برابر نہیں، پیڑ پودوں کے برابر نہیں، کالقصری، محلات کے برابر۔ بڑے بڑے جو شاہی محل ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو شاہی محل ہوتے ہیں، ان کے برابر یہ جہنم کے انگارے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے لوگوں ڈرو اس جہنم سے، اس آگ سے جس کا ایندھن پیٹرول نہیں ہوگا، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوگا۔ انسان سے اور پتھر سے جہنم کو دہکایا جائے گا، جہنم کے شعلے بھڑکائے جائے گے، جہنم کے اندر آگ جو جلائی جائے گی، جہنم کو تپایا جائے گا، وہ انسان کے ذریعے سے جہنم کو تپایا جائے گا۔ جہنم کتنی بڑی ہے، جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے لگیں گے تو جہنم ہر مرتبہ اللہ سے کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ اور کوئی ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے، اے اللہ اور بھیجیے، اے اللہ اور بھیجیے۔ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی نے جہنم بنائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی 4 قناتیں ہیں، یعنی جہنم کی 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کی مسافت 40 سال تک چلنے کے برابر۔
یعنی 40 سال تک آپ چلتے رہیں تو ایک دیوار بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس طرح سے 4 دیواریں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی بنائی ہیں۔ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، کہ جہنم کی آگ، جہنم کا انگارہ، یہ نزاعۃ للشوی، یہ کھال کو کھینچنے والا ہے۔ جہنم کی آگ پکڑے گی، بلائے گی ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف اپنی پیٹھ دکھاتے تھے، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور اپنا مال جمع کر کے رکھتے تھے، گن کے رکھتے تھے، اپنا مال دیکھ کے رکھتے تھے کہ کتنا مال جمع ہوا، اور اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم بلائے گی، ایسے لوگوں کو جہنم پکڑے گی۔ جہنمیوں کو جہنم میں کل قیامت کے دن کس طرح ڈالا جائے گا؟ اللہ فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا إلا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن سب کا نامہ اعمال اللہ ہوا میں اڑا دیں گے، اور ہر ایک کا نامہ اعمال آٹومیٹک اس کے ہاتھ میں آئے گا، کسی کا دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کا بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ ہم اگر کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، تدبیر بھی کریں کہ کسی طرح سے اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے لیں، تو اگر وہ دائیں ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے تو ہم ہرگز نہیں لے سکتے۔ ہمارے اندر ایسی قدرت اور طاقت ہی نہیں ہوگی۔ وہ نامہ اعمال اگر بائیں ہاتھ میں آنے والا ہے تو بائیں ہاتھ میں آ کر ہی چپکے گا۔ جب یہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نتیجہ فیل ہو چکا ہے، ہم آخرت میں فیل ہو چکے ہیں، اب ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ شخص کہے گا، وہ انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جائے، ما اغنا عنی مالیہ، میں نے دنیا میں جو مال جمع کیا تھا، میں نے دنیا میں جو دولت جمع کی تھی، نہ مال کچھ کام آیا، نہ دولت کچھ کام آئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، جتنی میری طاقت تھی، جتنے میرے اسباب تھے، جتنے میرے ذرائع تھے، سب کے سب مجھ سے ہلاک ہو گئے، سب کے سب مجھ سے جدا ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا خذوہ، ان کو پکڑو، فغلوہ، ان کو بیڑی ڈالو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر انہیں جہنم میں ڈالو۔ اللہ فرمائیں گے کہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیر میں انہیں جکڑو، ایسی زنجیر میں انہیں جکڑو کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ لمبی ہو، جس کی لمبائی 70 ہاتھ 70 گز ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ یا ہمارا گز ہوگا، جیسا جہنمی ہوگا اس کا جتنا لمبا ہاتھ ہوگا اسی کے اعتبار سے زنجیر بھی اتنی ہی لمبی ہوگی۔ جہنمی کتنا بڑا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافر کی داڑھ کو، ایسے کہتے ہیں داڑھ، کافر کی داڑھ کو احد پہاڑ کے برابر بنا دے۔ یہ داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی تو اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اس کا جثہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا ہاتھ کتنا لمبا ہوگا، اسی لمبائی کے اعتبار سے یہ زنجیر بھی ہوگی اور یہ کڑی بھی ہوگی، جس کڑی کے اندر اسے گرفتار کیا جائے گا اور آگ میں اسے جھونکا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہ شادیوں میں اسراف کرتا تھا،
5 ڈشیں بن رہی ہیں، 10 ڈشیں بن رہی ہیں شادیوں میں، کھانا بچ جا رہا ہے، سڑ جا رہا ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں جو غریب رہتے ہیں ہم اپنے اسٹینڈرڈ کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے فنکشن میں انوائٹ کریں۔ وہ بیچارے روتے ہیں، وہ بلکتے ہیں کہ ہمیں ایسا کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ہم اسراف کر رہے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے، ہم اپنی تقریبات میں غرباء کو نہیں بلاتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ جو جہنمی ہیں جہنم میں اسی لیے داخل ہو رہے ہیں انہ لا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ جو مسکین ہیں جن کو ہم غریب سمجھ رہے ہیں، مسکین سمجھ رہے ہیں، اپنے معاشرے میں گھٹیا سمجھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن 500 سال پہلے ہم سے یہ جنت میں جائیں گے، 500 سال پہلے، اور قیامت کا ایک دن 1000 دن کے برابر ہوگا۔ تو 500 سال کتنا لمبا ہوگا؟ 500 سال کی مدت تک یا تو ہم میدان محشر میں پریشان حال ہوں گے، اپنے حساب و کتاب کی پریشانی میں اور ٹینشن میں ہوں گے، یا جہنم میں اپنے برے اعمال کا نتیجہ بھگت رہے ہوں گے۔ یہی مسکین جن کو کمتر، حقیر سمجھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، ان کا اسٹینڈرڈ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ کل قیامت کے دن 500 سال پہلے جا کر جنت میں اپنی بیٹھ جائے گا، اور ہم میدان محشر کے اندر ہی حیران و پریشان ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اللہ فرماتے ہیں آج ان کو بدلہ کیا دیا جائے گا، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا إِلَّا حَمِيمٌ، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج ان کا کوئی حمیم نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، ان کو غسلین کا کھانا دیا جائے گا، غسلین کا۔ کہیں آتا ہے کہ زقوم کا کھانا دیا جائے گا، کہیں قرآن میں آتا ہے لیس لهم الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہیں آتا ہے کہ ذریع کا کھانا دیا جائے گا۔ یہ غسلین کیا ہے، یہ زقوم کیا ہے، یہ ذریع کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک پیڑ ہے، کانٹوں والا پیڑ ہے، جس کی تیزی آگ کی تیزی سے زیادہ سخت ہے، جس کے اندر انتہائی بدبو ہے، کانٹے اس کے اندر ہے۔ جب جہنمی شدت بھوک کی وجہ سے جب بہت زیادہ بھوک لگے گی اور اس پیڑ کو وہ کھائیں گے، کھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ پیڑ ان کے حلق کے اندر اٹک جائے گا۔ اب جب حلق میں یہ پیڑ اٹک جائے گا تو اب وہ اللہ سے پانی مانگیں گے، یستغیثون بماء، وہ اللہ سے پانی مانگیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، جب وہ اللہ سے پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا ایسا کالمہل، جیسا کہ مہل ہوتا ہے۔ مول کسے کہتے ہیں؟ جیسے مول کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح سے تیل کو آگ کے اوپر تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، پانی اتنا گرم نہیں ہوتا، تیل جتنا گرم ہو جاتا ہے، تو بالکل گرم گرم پانی انہیں دیا جائے گا۔ قرآن میں کہیں آتا ہے یسقون من ماء صدید، کہ انہیں صدید پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا اور اس عذاب کے نتیجے میں ان کے جسم سے پیپ نکلے گا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے اسام، اور ایک وادی ہے جس کا نام ہے غی۔ اسام وادی کے اندر بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، اور غی وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے پیپ کی نہر بہائی ہے۔ اسی پیپ سے جہنمیوں کو پانی پلایا جائے گا، یہی پیپ پلایا جائے گا، اور یہ پیپ بھی، یہ پانی بھی اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، اللہ فرماتے یشوی الوجوہ، کہ جب وہ پینے کی کوشش کریں گے ان کا منہ جل جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ بیان فرماتے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ ان کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی گرما گرم پانی ڈالیں گے۔ یہ ایسا گرم پانی ہوگا جس کی وجہ سے ان کے اعضاء کٹ جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر جو عطڑیاں ہیں وہ تمام کی تمام عطڑیاں کٹ کٹ کے ان کے پائخانے کے راستے سے نکل جائیں، ان کے کھال جل جائیں گے۔
اور کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ عذاب آیا، بہت سخت عذاب آیا اور انسان مر جائے، پھر اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ وہاں موت سے چھٹکارا نہیں ہے، وہاں موت کا کفار و مشرکین جہنمی موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، کہ جب ان کی کھال پک جائے گی، جل جائے گی، جب کھال میں یہ تاثیر باقی نہیں رہے گی کہ وہ جہنم کے عذاب کو قبول کرے، تو اللہ تبارک و تعالی دوسری کھال انہیں دے۔ منٹوں میں، سیکنڈوں میں اللہ تبارک و تعالی کھال بدلیں گے جہنمیوں کی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ وہ عذاب کو چکھیں، عذاب کو محسوس کریں، تکلیف کو وہ محسوس کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی منٹوں میں ان کی کھال کو بدلیں گے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا، الذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ قطعت لهم من نار، آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ کیسا ہوگا آگ کا لباس؟ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آگ کا ہوگا، لیکن کیسا ہوگا وہ کل قیامت میں ہی پتہ چلے گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یوم تری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفار، وہ دن کیسا ہوگا جب آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے قطران کے ہوں گے۔ قطران کہتے ہیں تارپول کو، ڈامر کو، جس سے سڑک بنائی جاتی ہے، ڈامر جو ہوتا ہے اسے قطران کہتے ہیں۔ ان کے کپڑے قطران کے ہوں گے، ڈامر کے ہوں گے۔ اس ڈامر کے اندر خاصیت یہ ہے کہ یہ آگ کو جلدی کیچ کرتا ہے، اور جب اس کے اندر آگ لگتی ہے تو پھر آگ جلدی سے بجھتی نہیں اور آگ چپک جاتی ہے۔ تو جب قطران کا، ڈامر کا لباس ہوگا اور اس سے آگ چپٹے گی تو پھر آگ اس سے الگ نہیں ہوگی، اس کے پورے جسم کو آگ بھسم کر دے گی، پورے جسم کو جلا دے گی، اندر تک جسم کو جلا دے گی۔ جیسے پچھلے جمعے میں کہا گیا تھا کہ اللہ کی جو جلائی ہوئی آگ ہے وہ کون سی ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، جو دلوں تک کو جھانکنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جہنم تیار کی ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، مجرمین کے لیے، فساق و فجار کے لیے، گنہگار بندوں کے لیے اللہ نے ایسی جہنم تیار کی۔ اور یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے، یہ آخری عشرہ اسی خطرناک جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ لہذا ہمیں پورے طور پر تیار ہو جانا چاہیے کہ اس جہنم سے ہم کس طرح سے آزاد ہو جائیں۔ ہمیں پورے طور پر تیاری کرنی چاہیے، مستعد ہو جانا چاہیے، کھڑا ہو جانا چاہیے۔ دنیا کے حالات کیسے ہی ہوں، آپ کے ہندوستان کے حالات کیسے ہی ہوں، آپ اپنی آخرت کی حالت بدل لیجیے۔ یہ ہندوستان کی حالت کوئی حالت نہیں ہے آخرت کی اس حالت کے مقابلے میں۔ ہندوستان کی جو یہ حالت ہے، اس حالت میں تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اوپر حالات لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کے اوپر حالات لاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل ثم الامثل، کہ سب سے زیادہ بلا میں، آزمائش میں انبیاء مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر ان کے بعد جو انبیاء سے قریب ہیں، پھر ان کے بعد جو انبیاء سے قریب ہیں۔ حالات میں مبتلا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، ہمیں اللہ کے اس پیغام کو، ہمیں اللہ کے اس الارم کو دھیان سے سننا چاہیے کہ یہ جو حالات آئے ہیں، یہ حالات اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ حالات کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے۔ ہم دنیا کی تدبیریں کریں، دنیا کے اسباب اختیار کریں، دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا ناگزیر ہے، ضروری ہے، لیکن ان اسباب کے ساتھ ساتھ ہماری نظر مسبب الاسباب کے اوپر بھی ہونی چاہیے۔
ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھی ہونی چاہیے. تو یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے یہ آخرت کی حالت کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کون کون ہے جو جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. کون کون ہے جو جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جہنم اپنا دروازہ بند کر لے گی، جہنم اس سے دور ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے کہ جہنم نافرمانی کرتی ہے. وہ جہنم کہے گی کہ یا اللہ یہ دنیا میں مجھ سے پناہ مانگتا تھا، اسے مجھ سے دور کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ اس کا راستہ بدل دو. اگر ہم جہنم سے پناہ مانگیں گے، اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے اللہم انی اعوذ بک من جہنم، اللہم انی اعوذ بک من النار، اگر ہم اس آخری عشرے میں یہ دعا مانگیں گے جو حدیث میں آتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرتے ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ آپ مجھے بھی معاف فرما دیجئے. اگر ہم کثرت سے یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی ہمیں ضرور حاصل ہوگی. لہذا اس آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے، ہمارے نبی اور ہمارے رسول نے جو اعمال کیے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو وہ اعمال کرنے چاہیے. اللہ نے ایسے ایسے راستے بنائے ہیں، اللہ نے اس آخری عشرے میں ایسے ایسے مواقع ہمیں عطا کیے ہیں کہ اگر ہم ان مواقع کو استعمال کریں، اگر ہم ان مواقع کو استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہمیں آزاد فرما دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اعتکف عشرا کان کمن حجتین کان کحجتین وعمرتین. آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ اعتکاف فرماتے تھے. لہذا ہم سب کو اعتکاف کرنا چاہیے، کم از کم دنیا کے کم از کم 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر. اس 10 دن میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم جہنم سے آزاد ہیں تو ہماری عمر کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضامندی کے لیے کیا، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیں گے. ایک خندق کی گہرائی اور لمبائی اتنی ہوگی جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان اسپیس، آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی ایک خندق ہوگی. اللہ معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے. اللہ نے یہ موقع دیا ہے اس جہنم سے بچنے کے لیے، اس آگ سے بچنے کے لیے، گرم اور کھولتے ہوئے پانی سے بچنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیپ سے بچنے کے لیے، لوہے کے ہتھوڑوں سے، بچھوؤں سے، سانپ سے. اللہ نے جو اپنے کافروں کے لیے، مجرموں کے لیے جو جہنم بنائی ہے اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. ہم اعتکاف کریں، اللہ کے در پہ آ کے چمٹ جائیں، اللہ کے در پہ آ کے پڑ جائیں کہ اے اللہ تیرا در اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے، جب تک کہ تو میری مغفرت نہ کر دے، جب تک کہ تو مجھے جہنم سے آزاد نہ کر دے، اس وقت تک میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا. ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کیا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. 2 حج کا اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور حج کا ثواب کتنا ہے آپ نے سنا ہوگا. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں لیس للحج المبرور جزاء الا الجنہ. حج مقبول کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 2 حج کا ثواب ملے گا اگر ہم اعتکاف
اعتکاف کریں گے آخری عشرے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا احیاء کریں گے، اس سنت کو زندہ کریں گے، تو 2 حج کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عنایت فرمائیں گے، 2 جنت ہمیں ملے گی، 1 حج پر 1 جنت مل رہی ہے تو 2 حج پر اللہ تبارک و تعالی 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، 2 عمرے کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یہ موقع اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے جہنم سے دور ہونے کا، جہنم سے بچنے کا۔ اسی طرح سے اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت میں اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ نے پوری سورت شب قدر کے بارے میں نازل فرمائی، پوری ایک سورت میں شب قدر کے فضائل اللہ نے بیان فرمائے۔ شب قدر کی فضیلت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ ایسی رات ہے جس میں روح نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں، جتنے بندے اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں، ذکر و تلاوت میں ہوتے ہیں، جبرائیل امین اور ان کی ٹیم کے سارے فرشتے ان تمام بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی رات ہے جس میں سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یہ اتنی خصوصیت کی رات کہ اس ایک رات میں اگر ہم عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ہمیں ثواب مل جائے۔ یہ ایک رات کی عبادت ہمیں اعتکاف کے ذریعے سے آسانی سے مل سکتی ہے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر معتکف سوتا ہوا بھی رہے تو وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا اس رات میں شب قدر میں اگر ہم سوتے ہوئے بھی رہے تو اللہ تبارک و تعالی عبادت میں شمار کریں گے، عابدین میں ہمارا شمار ہوگا، گویا کہ ہم نے شب قدر میں عبادت کی ہے۔ اور جو شب قدر میں عبادت کر لے اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آخری عشرے کو ہم سب کو اہتمام اور احترام کے ساتھ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا